شاعر کیا کہتا ہے نا، شمع کول رے کے جڑے رہن زندہ، ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ شمع کول رے کے جڑے رہن زندہ، ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، تے جڑے ہتا شریعت دیاں توڑ دیون، ایہو جیاں ملنگاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ اور چلو ولیوں کا تعارف بھی کراتا چلو۔ ولی نظر نال کرے تسخیر دنیا، ولی نظر نال کرے تسخیر دنیا، انہوں فوجاں تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، تے غازی عشق بلال جیا چاہیندہ ہے، غازی عشق بلال جیا چاہیندہ ہے، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ عشق ہو تو بلال جیسا ہو، حسب و نسب کا بھی اچھا نہیں، حسن و جمال کا بھی اچھا نہیں، کالا ہے سیاہ فام ہے، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے، نسب کا غلام ہے، لیکن عشق کا سچا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، چلتا فرش پہ قدموں کی آٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ابو لہب کو دیکھ لیجئے، مال بھی موجود ہے، جاہ و جلال بھی موجود ہے، منصب بھی موجود ہے، حسن و جمال بھی موجود ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ ادھر بلال قرآن سے تعلق قائم کرنے کے بعد اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ کل کائنات کل محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کر پوری دنیا میں پوری کائنات میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا یہی حبشے کا کالا بلال ہوگا۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت تھی، قرآن کے احکامات کو سینے سے لگایا تھا، اور قرآن کے پیغام کو اس نے سینے سے لگایا تھا، اور قرآن کا